الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ آواز صاف کریں۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا تو یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ میرا اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ ذل شاہ جی کی اللہ رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ عزادار جہاں جہاں بھی عزاداریوں میں مصروف ہیں، مالک سب کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے۔ آپ تھوڑے نہیں، بہت کافی ہے، لمبی زحمت نہیں دے رہا ہوں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بلند آواز سے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ صاحبان محترم، یہاں پہ میری دوسری حاضری ہے۔ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا میرا اندازہ ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے، لہٰذا کیونکہ کیمرے بھی موجود ہیں، پروگرام لائیو چلتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے میں ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی سے مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جانا کوئی دانائی ہے؟ میری اپیل ہے مسلمانوں، ان مجلسوں میں آیا کرو، اور تمہیں کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں۔ آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن اپنے پنڈ میں اپنے نبی کے ذکر کی محفلوں میں آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں، غیرت سے ہے۔ میری بات آپ سن رہے ہیں سرکار؟ غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ شیعہ یا اہل سنت یا اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ دانا مجمع میرے سامنے ہے، میں بالکل کلیئرلی بات کر رہا ہوں، یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔
اور حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ سر. میں ایک ذاتی تجربے کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ سال پہلے حیدرآباد مجلس کے لیے جانے کا اتفاق ہوا سندھ میں. وہاں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. بانیان نے کہا جی یہ ہندو شاعر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی یہ بات کہی کہ جی آپ سید ہیں, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں بڑے خبر اور متدین چہرے سوبر مجمع یہاں پہ موجود ہوتا ہے, لیکن بات تھوڑی سی میں باریک کرنے لگا ہوں. ہندو شاعر نے مجھے قصیدہ سنایا. مولا حسین کا قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کرنا. آپ دھیان دے رہے ہیں جی؟ مہربانی سر, مہربانی جی. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کیونکہ میں نے اس لیے اسپیشلی کہا ہے کہ مولوی ہو کے بھی, کیونکہ جو مولوی ہوتے ہیں نا, یہ مولوی صرف لینا جانتے ہیں, دینے شنے والا رواج شاید کم ہوتا ہے. میں نے اسے نیاز دی تو اس نے ایک مجھے بات سنائی. کہنے لگا جی کوئی 2 مہینے پہلے ساتھ والی گوٹ, وہ گوٹ کہتے ہیں پنڈ کو, چک کو, گاؤں کو, وہاں پہ حسین ابن علی کے ذکر کی محفل تھی. شیعہ سنی اکٹھے تھے. میں نے وہاں جا کے لوگوں سے اجازت لے کے میں نے مولا کی نظم پڑھی. تو کہتے ہیں لوگوں نے بہت پسند کیا, لیکن جو مسجد کا مولوی تھا نا, اس نے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کیا کہنا تھا, جلا سڑا بیٹھا تھا کہ ہندو بھی تعریفیں انہی کی کرتے ہیں. اللہ کرے ذرا دھیان دے جائیں آپ. موسم ٹھیک ہے, کوئی تھوڑا بہت حبس گرمی والا ہے, لیکن آپ بڑے نکھرے نکھرے لوگ ہیں اور بات کمال آپ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بندوں نے بڑی داد دی, مولانا نے بجائے کوئی شاباش دینے کے, کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے, جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں ہندو شاعر کو, کہتے ہیں تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مولانا نے کیا کہا کہ تجھے بجائے داد شاد دینے کے سبحان اللہ کوئی بہت اچھا کر رہے ہو, مطلب جلے کٹے لہجے میں کہتے ہیں تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. اس ہندو نے کیا جملہ کہہ دیا, اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. مہربانی سے متوجہ ہیں سرکار آپ. لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اس ذکر کی مجلس کو, محفل کو بیگانہ نہ سمجھا کرو. اس ذکر میں آیا کرو, اس ذکر میں تشریف لایا کرو. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث یہ زمینی حقیقتیں ہیں. میری طرف دیکھیں, یہ مذاہب ہیں اور یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اور میرے اگر آپ اجازت دیں تو میں دوستوں کو یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں آئیں, کیونکہ جہاں محسنوں کا ذکر ہوتا ہے نا, غیرت مند بندوں کو لطف آتا ہے. لہٰذا میری جہاں تک آواز جائے, اہل علاقہ سے میری اپیل ہے, آپ کے پنڈ میں, گلی میں, محلے میں مجلس ہونا, محرم میں, سفر میں, تو بالکل خاموشی سے آ کے اس میں بیٹھا کرو, ذکر سنا. باقی رہ گیا معاملہ
کہ جی مجلس میں اس لیے نہیں جانا چاہیے، شیعہ جی بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. تو یہاں آج اس گاؤں کا کیا نام ہے جی؟ چاڑا والا میں آج صبح سے شام تک مجلس ہونی ہے، اور کل مجھے بتانا کہ کس نے توہین کی ہے، کس نے بزرگوں کو برا کہا ہے. آپ نکروں پہ کھڑے ہو کے بچوں کو روک دیتے ہیں. یہ جی بزرگوں کی شان میں شیعہ گستاخیاں کرتے ہیں. میں ریاض رضوی کہہ رہا ہوں گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے. میری بات پہ ذرا دھیان دیں، میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. گستاخیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، اور میں پورے خلوص دل سے، میں پورے پنڈ کا مہمان ہوں، میں کسی ایک مسلک کا مہمان نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ مجلس میں آئیں. ہاں اگر برادری کی وجہ سے آپ نہیں آتے، یا پنڈ دے بندے ویکھ لین گے مجلس سے ٹر گئے، پھر نہ آؤ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ بھائی جی؟ پھر آپ نہ آئیں، لیکن آخر آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. مجلس میں نہ آؤ، اپنے محلے کی مسجد کے مولانا سے جا کے کہنا کہ مولوی جی رمضان میں جو جمعے ہوتے ہیں آپ قرآن اترنے پہ تقریر کرتے ہیں، ذی الحج میں جو جمعے ہوتے ہیں آپ حضرت اسماعیل کی قربانی پہ تقریر کرتے ہیں، محرم کا جمعہ ہے ہمیں کربلا ہی سنا دو. سارے آخری آدمی تک میری بات پہ توجہ دیں. ہاں میری گزارش ہے کہ یا تو مجلس میں آئیں. مجلس میں آپ نہیں آ سکتے، آپ کی مجبوری ہے، میں رخصت دے رہا ہوں. لیکن آپ اپنے مولانا سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر میں یہ درد ہے، لہذا ہمیں کربلا سناؤ. لیکن اگر مولانا بھی کربلا نہیں سناتے پھر بھی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ اپنی بیٹھک میں دو چار بندے بلا کے کربلا کی باتیں کر لو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کسی دفتر میں ہیں نا، دو چار دوست آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا آپ چلو کچھ نہیں دکان ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو بندے سودا سلف لینے آ جاتے ہیں نا. تو میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں، محرم کے مہینہ میں ایویں باتوں باتوں میں نا حسین ابن علی کا نام لے لیا کرو. ایویں باتوں باتوں میں، بہانے بہانے سے، باتوں باتوں میں، بہانے بہانے سے محرم میں حسین کا نام لے لیا کرو، تاکہ تیرے کندھے کے فرشتے تیرے نام کے آگے لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں. مہربانی سر. اور ذمہ دار پنچایتی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں قطعاً کسی کو نہ کہتا کہ ضرور آئیں ذکر کریں ذکر سنیں، میں کبھی بھی نہ کہتا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی بھائی کے ذہن میں آ رہا ہوں کہ جی ہمیں مجلس پڑھنی چاہیے، ہمیں کسی کو کیوں بلا. میں اس لیے بلا رہا ہوں، زندگی بڑی کم ہے. زد میں ٹائم ضائع کرنا کوئی دانائی ہے؟ بھائی جی میں آپ کو قطعاً نہ کہتا اگر آپ نے ذی الحج میں قربانی کی یاد نہ منائی ہوتی. بولا کریں بات پہ دھیان دیا کریں. میں کہ مسلمانوں کے پنڈ میں کھڑا ہوں. محرم سے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ بولے یار آپ بھی بول پڑو. یہ جو بندہ پلر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے نا، اس نے تو صرف آرام کرنا ہوتا ہے. یہ سہارے بڑے ظالم ہوتے ہیں. اور یہ معجزہ چاڑا والا میں ہی ہو سکتا ہے، بندے ستے بھی پے نے تے داد بھی دئی جا رہے. کیا ایلیا 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے ہیں. اس وقت سونا صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، لہذا آپ جاگ جائیں. میں یہ محسوس جی بسم اللہ جی ماشاءاللہ اجازت ہے جی میں تھوڑا پڑھ لوں. میں جو گزارش کر رہا تھا، مہربانی محرم سے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا. ماشاءاللہ ذی الحج. یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے ذی الحج اور محرم کو بلا فصل کر دیا. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ ذی الحج اور مہینے محرم میں اللہ نے دوسرا مہینہ نہیں آنا دیا. اس لیے کہ یہ مزاج ملتے ہیں. ذی الحج کے بھی پہلے 10 دن، محرم کے بھی پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دیے.
ذرا سن لیا کرو ایسی بات، ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. جب ابراہیم کے دن آئے تھے نا بیٹے اسماعیل والی قربانی کے، تو آپ کے ذہن میں واقعہ ہے کہ ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تو عرش سے اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا. تو یہ جو ذی الحج میں آپ دمبے چھترے دیکھتے ہیں نا، یہ اس اصل والے دمبے کی نقل ہے. نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. اسماعیل والے دمبے کی شبیہاں پورے پنڈ میں پھرتی ہیں، کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. بولا کرو ذمہ داروں، بولا کریں، زحمت فرمایا کریں. ابراہیم یا علیہ. اب صاحبان میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہتا، آپ سارے نکھرے نتھرے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرے میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میری بات کی آپ بھی تائید کریں گے کہ اس قربانی ذی الحج والی قربانی میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی. ہم لوگ برادریوں میں ناراض ایک دوسرے سے ہوتے ہیں نا، تو ولیمے دیاں روٹیاں بھی موڑ دینے ہیں، لیکن قربانی دیوبندی دیں گوشت بریلویوں کے گھر آئے وہ قربانی کا گوشت واپس نہیں کرتے. بولو یار، آپ تو پریشان ہو گئے. یعنی مسلمان اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ قربانی ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل کی. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی شیعوں کے گھر ہو، گوشت اہل سنت کے گھر جاتا ہے. قربانی بریلویوں کے گھر ہو، گوشت دیوبندیوں کے گھر آتا ہے. قربانی اہل حدیث دیتے ہیں، گوشت شیعہ لیتے ہیں. شاد ابراہیم کے بیٹے کی ہے، سارے منا لیتے ہیں. نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ دین خطرے میں، نہ امن خطرے میں، نہ اسلام خطرے میں. تیرے بھی کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ سمجھنے لگ جاتے ہو. اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے. آئیے صاحبان، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں بہت آپ کی سوچوں سے بھی جلدی گفتگو مجھے تمام کرنا ہے. ذی الحج سارے مناتے ہیں. او بھائی میری طرف دیکھ، اے دے موڈے پھڑو یار، یا علی مدد. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. لہذا آپ جو فرنٹ پہ ہیں نا، آپ کو ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، آپ کو ممبر کی طرف دھیان دینا. آپ خوش نصیب ہیں جو ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا. بہت مہربانی، بہت مہربانی. جیو جیو یا علیہ. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. مہربانی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئیں، آپ زندہ ہو. میں گزارش جو کر رہا تھا، مہربانی صاحب، ذی الحج سارے مسلک مناتے ہیں. اچھا ایک گل میں دسیا جائے کہ قربانی دین والا بندہ قربانی دین تو پہلے تھانے فون کر دے اور 2-3 سپاہی کا لیا جائے. اب گیٹ پہ سپاہی کیوں ہیں؟ یاد ہے تمہارے نبی کے بیٹے کی، اور تم نے کلمہ ابراہیم کا تو نہیں پڑھا، لیکن اس قربانی کی بات آ جائے، اجازتیں مانگو، منظوریاں مانگو. میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، پہلے عزادار سے لے کے آخری بندے تک. مجھے نہیں پتا آپ کے سننے کا مزاج کیا ہے، لیکن میں اتنا مطمئن ہوں کہ آپ بات کو گہرائی تک سمجھتے ہیں. اور ذی الحج سارے مناتے ہو، حالانکہ ذی الحج خواب ہے. نہیں پیچھے نہ رہا کرو جا. آج یہ نکر ذرا کمزور چل رہی ہے، آپ بھی زحمت فرمائیں. ذی الحج خواب ہے. یہ میں کوئی جذباتی خطابت نہیں کر رہا. یہ ذرا کچھ بندے کہتے ہیں شیعہ دے مولوی غصے چ ہوندے نے، اوے تھکے ہوتے ہیں گلے، زور شور سے بولنا پڑتا ہے. باقی غصہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے. میں تو دعوت فکر دے رہا ہوں. ذی الحج خواب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میری جان قرآن کہہ رہا ہے. ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، یا بنیہ
انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھنے والا بھی نبی ہے، جسے ذبح کر رہا ہے وہ بھی نبی ہے۔ خواب دیکھنے والا باپ ہے، جسے بتا رہا ہے وہ بیٹا ہے۔ چاہیے تھا اسماعیل کے ذہن میں آ جاتا کہ بابا تو زندگی گزار چکا ہے، میں 13ویں سال میں ہوں، میں نے تو زمانے کی رونقیں ساری دیکھنی ہے، لیکن اگر نبی ہم جیسا ہوتا تو کہہ دیتا بابا خواب خیال ہی ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہنے۔ میری قوم کے نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں، بزرگ بھی سن رہے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اگر آگے بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکیں۔ اسماعیل کو چاہیے تھا کہہ دیتا کہ بابا اگر آپ نے خواب میں مجھے ذبح کیا ہے تو یہ خیال ہوگا، لیکن اسماعیل نے بابا کے خواب کو خیال نہیں کہا، آیت کہہ رہی ہے۔ جب ابراہیم نے کہا نا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل آگے سے کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ اچھا چلے جلدی اسی دائرے میں بات کر لیتے ہیں، اگر ذہن اسی طرف چل پڑا ہے۔ 1,24,000 نبی ہیں، 1,24,000 نبی ہیں۔ ابراہیم ان نبیوں میں بھی ہے، جی ہے۔ میں چلیں آپ یقیناً قریب ہو جائیں گے، قریب تو مراد اٹھ کے قریب نہیں ہونا، ذہن قریب کرنے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 313 رسولوں کو چن لیا۔ ابراہیم رسولوں میں بھی ہے۔ پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبر چن لیے۔ 5 پیغمبر چنے۔ اب بندہ اللہ میاں سے بحث شروع کر دے تو 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ سمجھ لیا کریں۔ جی بسم اللہ، مہربانی سے۔ ہاں جی، 5 پیغمبر۔ وہ مجھے اپنے استاد مرحوم مبلغ اعظم سرکار علامہ اسماعیل صاحب اللہ مقامہ کی، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں۔ سینئر شاگرد ان کے جو تھے ان میں علامہ تاج الدین حیدری، خادم حسین شاہ بخاری، قاری جان محمد، فاضل الوی شہید، ایک ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے سید علامہ زید الحسن زیدی، یہ قبلہ کے سینئر شاگرد تھے۔ یہ تاج الدین حیدری صاحب وہ شاگرد ہیں جنہوں نے کراچی میں سپریم کورٹ کی رجسٹری میں منوا لیا تھا کہ علی جن ولی اللہ واجب ہے، سپریم کورٹ میں۔ تو مبلغ اعظم کی باتیں میں بہانے سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ بزرگوں کے ذہن میں تو ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے نئی نسل کے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے ذہن میں بھی اپنے مذہب کے بے لوث وکیلوں کا نام رہنا چاہیے، ان کی خدمات رہنی چاہیے۔ اور مبلغ اعظم پہ نا کوئی بی بی کا وکھرہ کرم تھا، قبلہ کو یہ سیدوں کی عطا تھی۔ قبلہ فاضل دیوبند تھے، مولانا کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ۔ حق زہرہ نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا، لیکن مولانا اسماعیل صاحب کے والد جو تھے نا وہ شیعہ نہیں ہوئے۔ ایک مولوی نو پتا سی میں مولوی اسماعیل دا ابا شیعہ نہیں، اس پتہ کی آکھے اوہ مولوی اسماعیل، اب میرے حال ویکھیا جی، اوہ مولوی اسماعیل، اوہ ادھا ملک شیعہ کر لے، لیکن پیو تیرا نہ شیعہ ہویا۔ مولوی اعظم کہتے ہیں مولوی جی پیو نو چھڈو، پیو تے وڈیاں دے نہیں سن ہوئے۔ چلو جہاں تک میری آواز جا رہا ہے، کیا کہنے؟ جواب دیجئے گا نعرے کا، جواب دیجئے گا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب پہ، مبلغ اعظم پہ یہ سادات کا بڑا ہی کرم تھا کہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم نہیں ہوتا تھا،
اور وہ جواب دے دیتے تھے. یہ مجھے قبلہ کیوں یاد آئے جب میں نے کہا نا کہ اللہ نے 313 میں سے بولو یار 5 کو چنا, تو 5 سے 55 ذہن میں آ گئے. ایک مناظرہ میں ایک مولوی نے کہا, مولوی اسماعیل یہ جو تم شیعہ پنجتن پاک کہتے ہو نا, یہ نہ کہا کرو. پنجتن پاک, ذرا دیکھو فلسفہ کتنا گہرا ہے. کہ انہوں نے کہا مولانا پنجتن پاک کیوں نہ کہے؟ کہ لگا نبی پاک کی توہین ہوتی ہے. آپ کو اس سے بھی زیادہ چپ کرنا چاہیے, لیکن اس مولوی نے مطلب ذرا بات پہلے سن لے. بھائی پنجاب کے کلچر میں پنچایتیں شامل ہیں. پنچایت وہ ہوتی ہے کہ مخالف بندہ بھی وزنی بات کرے تو قدر کرو. اس مولوی نے ایسی نکر کھولی, اخیر ہوگی سرکار. کہنے لگا پنجتن پاک نہیں کہنا چاہیے, نبی کی توہین ہے. قبلہ نے کہا کیسے نبی کی توہین ہے؟ کہنے لگا بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پوری زندگی میں نبی سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکا. اوئے ہوئے ہوئے بھائی ایک دلیل تو ہے. اعتراض کرنے والے کیا اعتراض تو بنتا ہے نا کہ جی پوری زندگی میں حضور سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا. 5 پاک پنجتن پاک. آپ تو چپ ہیں, مبلغ اعظم چپ نہیں ہوئے. جب اس مولوی نے کہا نا پوری زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں کر سکے, مبلغ اعظم نے کہا مولوی جی مصیبت بن جائے گی, اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا. اوہ ہو یار, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. قبلہ نے کہا اس طرح تو حق 4 یار. اس نے کہا جب مولانا نے کہا نا حق 4 یار کا نعرہ غلط, کہنے لگا توبہ 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 توبہ, حق 4 یار کا نعرہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. قبلہ نے کہا 20 یار تو ہم بنا لیتے ہیں. اور خلق عظیم کا مالک نبی ساری زندگی میں 13 سال مکے کی زندگی, 10 سال مدینے کی زندگی, اور ساری زندگی میں 4 یار ہی بنا سکا. کہنے لگا تم شیعہ جذباتی لوگ ہو, تم حقیقت کو نہیں سمجھتے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یار تو حضور کی اور بھی بڑے تھے, لیکن جیسے یہ 4 یار تھے ویسا کوئی یار نہیں تھا. مولوی اسماعیل نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے, جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک نہیں تھا. مہربانی جی مہربانی, ذرا جلدی کرے سر. نہیں تشریف نو. تسی جے میرے تے ہی اعتبار کر لو. ہاں مہربانی. متوجہ ہے بھائی جی, میں جلدی بات کر لیتا ہوں, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی. شیڈول بہت ظاہر ہے, عزاداری گلی گلی میں گھر میں اور مختلف مقامات پہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں ذاکر مولوی کم ہو گئے, حسین کا ماتم بہت آگے چلا. آج کوئی خدا کی قسم. اچھا بس یہ موقع 1,24,000 نبی, یہ بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ باتیں بچوں کے ذہن میں آ جائیں. آپ بزرگوں کو تو سارا پتہ ہے, اور اس بات کا سواد بڑا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 نبی, ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں. 313 رسول ہمارے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. 5 اولو العزم ہمارے جب سکول جاتے ہیں نا تو دینیات کے ٹیچر آپس میں بات کر رہے ہوں نا, اس سے ملتی جلتی, اور ہمارے بچے کہتے ہیں جی پیغمبر سارے نہیں جی, پیغمبر صرف 5 ہیں. تو پھر ٹیچر پتہ کیا کہتے ہیں, شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. اور خدا کی قسم کوئی ٹریننگ نہیں ہے. آپ بھی مجلسوں میں آیا کرو. میں منتیں کیوں کر رہا ہوں کہ مجلسوں میں آؤ؟ میری کو مت ماری گئی ہے یار. میں روٹین میں آؤں جیسے باقی ذاکر مولوی مجلس پڑھتے ہیں, مجلس پڑھیں ٹائم مکمل کریں چلے جائیں.
میں پنڈ کی علاقے کی مسلمانوں کی منتیں کرتا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کے سید ہو کے کہہ رہا ہوں چلو سارے نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں ہی آنے دو۔ نہیں پتہ نہیں آپ کہاں سمجھتے ہیں، کہاں تک بات کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر۔ جی بسم اللہ، تشریف رکھ لیں۔ جی بسم اللہ، آپ جیئیں، آپ جیئیں، مہربانی سر۔ میں بات آپ کی حکم کی تعمیل کر دیتا ہوں، لیکن وقت ہی تمام ہو گیا۔ 1,24,000 نبی، 313 بول پڑو، کوئی ایف آئی آر ہے؟ کوئی پرابلم ہونی ہے یار؟ 313 رسول، 5 اولو العزم پیغمبر۔ یہ ابراہیم واحد نبی ہے جو نبیوں میں بھی ہے، رسولوں میں بھی ہے، پیغمبروں میں بھی ہے۔ ہماری دنیا داری میں، آپ بزرگ ہیں میری بات کی ماڑی چنگی اگر میرے بھائی آپ تائید کر دیں، ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا، تو میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے وہ ایم این اے کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، ضلع کی چیئرمین ہی نہیں چھوڑتے۔ میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی کیپٹل میں کھڑا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے؟ یعنی دنیا داری میں ہمارے ہاں یہ رواج ہے، قانون ہے ہمارے ملکوں کے، کہ بندہ ایک وقت میں ایک ہی سیٹ رکھتا ہے، ایک وقت میں۔ آ جائیں آپ، آ جائیں، آپ بھی ذاکر ہیں جی؟ اچھا، انج تے ذاکر ہی ہوندے نے جی میں سونیا تو آئے، مجھے بریک لگانا پڑ گئی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں اگر آگے بیٹھنا ہو تو پہلے آیا کرو، آنا بعد میں، سیٹ پہلی پہ قبضہ۔ fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کرو۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے چودھری صاحبان، بندہ ایک وقت میں ایک ہی سیٹ رکھ سکتا ہے، لیکن مالک کا نظام وکر ہے۔ ابراہیم کے گھر میں 3 سیٹیں ہیں، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے۔ اتنی سیٹوں کے باوجود پھر اللہ کے ترلے لے رہے، پلیز امام بنا دے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئے۔ تمہیں امامت کے منصب کے اسٹیٹس کا پتہ نہیں چل رہا؟ امامت معمولی منصب نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے نبی ہونا، بہت بڑا منصب ہے رسول ہونا، بہت بڑا منصب ہے پیغمبر ہونا۔ اتنی سیٹیں لینے کے بعد پھر کہہ رہے مجھے امام بنا دے۔ خدا فرماتا ہے امام ایسے نہیں بنتے، تجھے امتحان دینا پڑے گا۔ نبی بننے کے لیے امتحان نہیں ہے، رسول بننے کے لیے امتحان نہیں ہے، پیغمبری کے لیے امتحان نہیں ہے، لیکن امامت کے لیے امتحان ہے۔ میری زبان پہ یقین نہیں آتا تو قرآن کی آیت موجود ہے، خدا حبیب سے کہتا ہے، خدا تیرے نبی سے کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ محمد وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، کہ امتحان ابراہیم کا تھا، کہ محمد سے رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ اوے پرانی باتیں ان سے کی جاتی ہیں جن کی ملاقاتیں پرانی ہوتی ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، اور جیسے ہی خدا نے کہا ابراہیم تجھے امتحان دینا پڑے گا، پھر ابراہیم نے امتحان کے پرچے حل کرنے شروع کیے۔ یہ جو معصوم سا بچہ تھا نا اسماعیل، اسے اور اس کی ماں ہاجرہ کو مکہ مجھے کہنا پڑے گا تعارف کے لیے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی میرا بیٹا۔ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، آب زمزم نکلا، سب سے پہلے پرندوں نے خبر رکھی۔ جب پرندے، کیونکہ صحراؤں میں، عرب کے صحراؤں میں پانی ملتا نہیں تھا، پرندے پانی کو دیکھ کے
پرندے آنے لگے. پرندوں کو آتے دیکھ کے قافلے والے رک گئے کہ یہاں تو پانی ہے. قافلوں کے رکنے کی وجہ سے رواج پڑ گیا. قافلے آتے جاتے ٹھہرا کرتے تھے. پھر پانی اتنا کمال تھا کہ قافلے وہیں پہ آبادیاں بنانے لگ گئے. آہستہ آہستہ شہر مکہ بن گیا. لیکن جب ابراہیم نے اپنے چند ماہ کے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑا تھا، آبادیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اینے چھوڑ کے شام نہیں چلے گئے. ابراہیم امامت لینے کے لیے وچھوڑے کا پرچہ حل کر رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. اب مجھے ایک فقرہ کہنا ہے. اللہ جانے آپ کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں. ابراہیم چھوٹے چھوٹے امتحان دیتا رہا. قرآن خیر وائز ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم نے امتحان پورے کر دیے خدا فرماتے ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. میں مجمع کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو آپ ریگولر مجلس سے سمجھتے ہیں اور بزرگ علماء کو سننے والے تو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن میرا نئی نسل کے نوجوانوں سے ایک اپیل ہے کہ خدا را ذرا دھیان دینا. ابراہیم چھوٹے چھوٹے پرچے حل کرتا رہا، چھوٹوں میں بڑے بھی کرتا رہا، لیکن اللہ نے امامت نہیں دی. امامت کب ملی؟ جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. تو امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے، رشتہ داریاں کرنے سے نہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مہربانی صاحب اور صاحبان محترم، وقت بالکل جا رہا ہے. میں اپنے بعد میں آنے والے بھائی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. اسماعیل ابراہیم کا بیٹا، حسین محمد کا بیٹا. بعد میں پتہ ہے تبصرے کیا کرتے ہیں؟ جی نواسا تھا، یہ ڈائریکٹ بیٹا کہتے ہیں. اٹھاؤ قرآن. حضرت نوح نے عذاب میں بیٹا ڈوبتے دیکھا. حضرت نوح نے، قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی کیا اسے کہتے ہیں تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا، میں ایک ایک اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دے کے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. بیٹے نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں یہ قریب والے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تیرے عذاب کے پانی سے مجھے پہاڑ بچا لے گا. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جس بندے نے نبی کو چھوڑا ہے پہاڑ ہی پہ چڑھا. اے ساری نکر چپ پہ میرا کوئی لین دین دا رولا تے نہیں توڑے نا. یار خدا دا نا جے بولو. جواب دیجئے گا، جواب دیجئے گا. اب مجھے ایک فقرہ کہنا ہے، دکھ ہوگا مجھے یار اگر آپ بے نیازی کریں گے. میں مطمئن ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن ذرا توجہ تو کریں. نبی نے، نوح نے بیٹے کو بلایا کہ نجات کی کشتی پہ چڑھ جا. بیٹے نے کہا نہیں بابا. نبی کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. ہائے 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 ہائے. مہربانی سر، مہربانی. اور شیعہ سنی مسلمانوں اپنے اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے پوچھ لینا، جب حضرت نوح نے بیٹے کو شہرک تک پانی میں دیکھا. اچھا ایک اور بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، پتر نوح دا ڈوبے جان شہیداں دی کھاندے نے، اور تسی دے مینوں نہیں پتا زیادہ کرما نصیباں لے ہو. کئی پنڈ ایسے بھی ہیں جہاں پورے پنڈ میں ایک ہی گھر سیدوں کا، وہ تے ساریاں مسیتاں دے ہارن، انہاں شاہ اوراں دے گھر وال ہوندے تے وڈی سرگی شروع ہو جان گے. عملاں تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں. اج سوزی ہوندے تے قصیدہ بھی ہو جانا سی.
سیدوں کو سناتے عملاتے ہون گے نہ بیڑے ذات. اور تیرے اندر کا مولوی مانتا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. جی یہ شیعہ کہتے ہیں ہمارا مذہب اولاد محمد کا مذہب ہے. کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بیٹے نبیوں کے بھی ڈوب جاتے ہیں. دلیل ہاں اعتراض بہت بڑا ہے لیکن میں ریاض حسین رضوی کیمروں کے سامنے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں ان قبلِ کعبوں سے بھی میری اپیل ہے کیا نوح کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ آپ بڑے سیریس ہو کے بیٹھ گئے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں نوح کے گھر سے کیا صرف نوح کا بیٹا ڈوبا بھی؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہوں گا. میں نے بالکل نہیں کہنا بالکل بھی نہیں کہنا. مجھے بائی پاس سے گزرنے دو. حضرت نوح کی جی بیوی ڈوب گئی. میں نہیں کہہ رہا. مجھے موقع دے کیونکہ ساڑیاں FIR آ گئی تیار نے. مولوی کا نام ہی ڈالنا ہوتا ہے لہذا مجھے باروں بار سے گزرنے دے. ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی. اس کا مطلب ہے کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنے ہیں. آپ ایک دوسرے کو داد ہی دے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. بس آخری بات اور یہیں پہ مجلس تمام. کیا کہنے بسم اللہ جی. حضرت نوح نے بیٹے کو بلایا. نوح کا بیٹا نوح کی کشتی پہ نہیں آیا. نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب گیا. نوح نے بیوی کی سفارش نہیں کی. بیوی کی سفارش نہیں کی. بیٹے کی سفارش کی ہے. بیٹے سے کچھ نہیں کہا. اللہ سے کہا ان نبنی من اہلی. اللہ یہ ڈوب رہا ہے میرا بیٹا میری اہل. اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک. یہ تیری اہل ہی نہیں. نہیں آپ یہ بات کی قدر اس طرح تھوڑی کرتے. آپ انتہائی خاموشی سے مجھے گھور رہے ہو یار. اوہ اللہ کہہ رہے ہیں لیسا من اہلک. ہمارا ملک آدھا حصہ سیلاب کی زد میں. مالک میرے ہم وطنوں کی حفاظت فرمائے جو بے تحاشا پانی کی زد میں. بلوچستان سندھ جنوبی پنجاب ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان. جب سیلاب آتا ہے نا ہمارے ملک میں اور اوپر سے بارشیں نہیں رکتی پھر مولوی جمعہ کشتی نوح پہ پڑھتے ہیں. میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. مولوی جمعہ کشتی نوح پہ. اور جب یہاں کشتی پڑھتے پڑھتے یہاں پہ آتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی کہ اللہ میرا بیٹا بنا. اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک. یہ تیری اہلی نہیں ہے. پھر ہمارے بھائیوں کے مولویوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. آج میں بھی وجد میں ہوں مجھے بھی کہنے دو اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. مہربانی سر بات میں نے ختم کر دی. یہیں پہ بات کلوز کر رہا ہوں. اسماعیل ابراہیم کا بیٹا حسین محمد کا بیٹا ذی الحج بھی قربانی جہاں سے بات شروع تھی محرم بھی قربانی. ان دونوں قربانیوں کی یاد اکٹھی چلے گی قیامت تک رہے گی. یادیں باقی بھی قربانیوں کی رہتی ہیں. بہت شکریہ کیونکہ دونوں قربانیاں ہیں کسی کے اختیار میں نہیں کہ ان کی یاد پہ کنٹرول کر سکے. یہ دونوں قربانیوں کی یاد قیامت تک منائی جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے مجمع میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ رضوی صاحب اگر آپ دونوں قربانیوں کا فرق بتا دیتے پھر بات آسان ہو جاتی. فرق میں بتا رہا ہوں ذی الحج اور محرم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے. اوہ ذی الحج اور محرم کی قربانیوں میں وہی فرق ہے
جو ابراہیم اور محمد میں ہے، ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا، محرم محمد کے بیٹے کا، کون قدر کرتا ہے اس بھرے مجمع میں مجھے نہیں اندازہ، لیکن بات میں اہم کرنے لگا ہوں۔ ان دونوں قربانیوں کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، لیکن دونوں قربانیوں میں فرق بڑا ہے۔ جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے، جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، لیکن اگر یہ قربانیوں کی روح مسلمانوں کے ذہن میں ہوتی، پھر علی کی بیٹیوں کو مقتل سے اس طرح گزارا جاتا۔ 18 بھائیوں کی بے وارث بہن، یہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے نا، یا بہن اور بیٹی کا رشتہ، 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں، صرف آنکھ میں نمی ہو جائے، بس تیری میری نجات اسی میں، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ نمی، نجات کا پروانہ بن جاتے ہیں یہ آنسو۔ میرے ایک میں پیغام، ذرا جاگیں آپ، ہمت کر لیں تھوڑی سی، میں مصائب کے رنگ میں ایک پیغام معاشرے کو دے رہا ہوں، اور بالخصوص آپ شیعوں کو دے رہا ہوں۔ اکثر بندے بات کر دیتے ہیں میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا، شاید آپ نے بھی سنا، کچھ بندے یہاں تک کہتے ہیں میں اگر چلا بھی جاؤں تو میں وہاں سے پانی تک نہیں پیتا، میں سید ہوں تیرا بھائی ہوں، میرے بندے ہاتھ دے، بیٹیوں کے گھروں میں جایا کرو، ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے، اور اگر تیری بیٹی اپنے ہاتھ سے تیرے لیے کچھ پکا کے رکھے نا تو کھایا کرو۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر افطار کیا تھا۔ آباد رہو، بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے۔ میں نے پہلے کہا، میں نے 1 منٹ آپ کا لینا، اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے، آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ کچھ دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور وہ آمین کی محتاج ہوتی ہیں، لہذا میں 3ری دفعہ کہہ رہا ہوں یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ اور پھر بہنوں کے لیے مشکل ترین ٹائم پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار اس کے بھائی کا میت اٹھانے آ جاتے ہیں، جب جنازہ اٹھانے والے آ جاتے ہیں نا، پھر بہنوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بھائی کا چہرہ اب ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، پھر بیچاریاں روتی ہیں، میت پہ گرتی ہیں، چارپائی پہ جنازے پہ گرتی ہیں، پھر ایک برادری کے بزرگوں نے تسلیاں دیتا ہے، بیٹا اللہ کا یہ قانون ہے، بیٹا بھائی کی جنازہ میت جانے دو، باہر تیرے بھائی کے انتظار میں بہت لوگ کھڑے ہیں، بیٹا جانے دو۔ ہوتا کیا ہے جب بزرگ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں پھر بہنیں روتی بیٹھ جاتی ہیں، جنازے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ تیرے گھر گھر کا کلچر ہے کہ جنازے قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں، بہنیں وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں۔ اور کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا، کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے، بہنوں کو رسیاں پہن کے